अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, DGISI की एक्सटेंशन के हवाले से बड़ी खबर फिर से आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि उन्हें तोसी दे दी गई है। मैंने जुलाई में ट्वीट करके भी कहा था कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को जब PMN की खबर थी, मैंने तब खबर दी थी कि उन्हें तोसी देने का उसूली फैसला हो गया, उन्हें तोसी दे दी गई है। यानी इनफॉर्मली ज़ुबानी तोसी उन्हें दे दी गई थी। तो बाज़ाब्ता तौर पर ज़ाहिर उन्होंने 11 सितंबर को उनकी रिटायरमेंट थी, उस रिटायरमेंट के बाद उनको एक एक्सटेंशन जो है वो दी जानी है। तो ख़बर ये है कि 14 तारीख को अनवारुल हक काकड़ साहब ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को मुद्दत मुलाजमत में मज़ीद 1 साल की तोसी दे दी है। कुछ ख़बरें ये भी दी जा रही हैं कि ताहुक्म सानी उन्हें कंटिन्यू करने का कहा गया है, लेकिन मेरे पास जो इतलात हैं वो 1 साल की तोसी की इतलात है कि 1 साल की तोसी दी गई है। बाकी ज़ाहिर है इंटरनली भी एक्सटर्नली भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल साइड पर भी हैं और दूसरी हमारी नेशनल सिक्योरिटी की साइड पर भी हैं। चैलेंजेस शायद इस बात का तकाजा कर रहे थे कि नदीम अंजुम साहब कंटिन्यू करें। और एक और चीज़ जो मैं ख़बर पहले दे भी चुका हूँ, मैं दोबारा से दोहरा दूँ कि नदीम अंजुम साहब की जो तोसी है ये बेसिकली जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक हक अदा किया है जो उन्होंने उनके साथ एक भलाई की थी। जब आसिम मुनीर साहब की बतौर आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट का मामला ज़ेर बहस था और एक इन प्रोसेस था, तो उस वक़्त नदीम अंजुम साहब ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, बल्कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उनका जो रोल था आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने के रास्ते में जो रुकावटें थी वो हटाने में, वो बड़ा क्लिनिकल था, जिसकी वजह से वो आर्मी चीफ बन सके। तो वो अंडर एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी थे कि चूँकि नदीम अंजुम साहब ने बतौर DGISI की बड़ी मदद की थी, वो उन्हें मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी दें। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल मामला आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो मामला अभी तक अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचा आगे, इंतखाबात भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो और फिर अफगानिस्तान की साइड से जो हमें थ्रेट एक बहुत सीरियस किस्म की आ रही है। बाकी इंडिया की तरफ से जिस तरह से आज खबर आई कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ड्रामा रचा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का एक और बहाना तराशने की कोशिश की जा रही है, जो कि आगे मई में भारत के इंतखाबात हैं। तो उन इंतखाबात से पहले पहले वो एक फिर नेशनलिज्म की फ़िज़ा नरेंद्र मोदी बनाना चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ नेशनलिज्म की फ़िज़ा बना के एक दुश्मनी को बेच के वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सकें। बाकी नाज़रीन, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान के अंदर, सियासी सूरत हाल की हम बात करें तो वो बड़ी दिन ब दिन हर गुज़रते दिन के साथ पेचीदा होती चली जा रही है। इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, उस हवाले से गैर यकीनी पाकिस्तान के अंदर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अभी तक हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो क्लियर नहीं है कि इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर कब होने हैं। और इस हवाले से ज़ाहिर है मैं पहले भी बात इस पर कर चुका हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ अपनी बात को कि ना आर्मी चीफ को, ना इलेक्शन कमीशन को, ना सदर मुमलिकत को, ना किसी और शख्स को, यानी इलेक्शन कमीशन जिससे इलेक्शन कराना है या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे भी एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं कि इंतखाबात कब होने हैं। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि अभी तक पॉपुलर जमात है, उसकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पर कायम है, जब तक उसका इलेक्शन से सफाया हो जाने का एहतमाम नहीं हो जाता, मुकम्मल इंतज़ाम नहीं हो जाता, तब तक पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे। चाहे इसमें 6 महीने लगते हैं, साल लगता है, 3 महीने लगते हैं या 2 साल लग जाते हैं, ये केयरटेकर सेटअप कंटिन्यू करेगा चाहे जैसे भी हालात हो जाए। अब ज़ाहिर है इतना कुछ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन देना, ये सिस्टम के जो मुतल्लिकीन हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से बाहर करना मकसूद है और उनकी ज़रूरत भी है, जिसकी वजह से वो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे नहीं आने देंगे। और जब तक तहरीक इंसाफ का सफाया नहीं होता तब तक पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो नहीं सकते। इसी हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुछ तरह इनकलाबी बनने की कोशिश की थी, जो रास्ता इमरान खान का है, मुज़ाहमत का जो एक रास्ता है उस पर चलने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं चल सके। कल ड्राइविंग सीट पर ज़रदारी साहब को बिठा के खुद बैक सीट ले ली। अब ज़रदारी साहब ने किससे बातचीत करनी है, राब्तों का उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CEC ने टास्क दिया है, किससे रब्ते करेंगे। आज नवीद कमर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उनसे जब मैंने पूछा कि किससे रब्ते करेंगे, आर्मी चीफ से करेंगे, नवाज शरीफ से करेंगे, तो उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ के साथ भी आसिफ अली ज़रदारी रब्ता करेंगे और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान के साथ भी रब्ते होंगे, जिनका टास्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CEC ने आसिफ अली ज़रदारी को दिया है। बाकी पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान एक नोक झोंक शुरू हो चुकी है। उस नोक झोंक का असल जो मकसद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकवा जो है
وہ نون لیگ سے براہ راست شکوہ نہیں بلکہ وہ شکوہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شکوہ اس بات کا ہے کہ پہلے انہیں امید دلائی گئی، جب بلوچستان کے اندر باپ پارٹی کے بندے انہیں ڈلیور کیے گئے تھے تو پیپلز پارٹی کو یہ امید دلائی گئی تھی کہ سینٹر میں اگلی حکومت آپ کی ہوگی، لیکن پھر میں جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں یہ بڑی اہم معلومات ہیں کہ گلف کنٹریز جہاں سے آرمی چیف نے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری آئے گی، اور چائنا، ہمارا آگے جو ہمارا فوکس ہے پاکستان کے نیئر فیوچر کے حوالے سے، جو پاکستان کے اندر $100 بلین کی سرمایہ کاری دیکھ رہے ہیں کہ $100 ارب پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آئے گی، وہ سرمایہ کاری ہم گلف کنٹری سے، جن میں پرٹیکولرلی سعودی عرب، UAE، کویت، قطر، ان ممالک سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری، اور ادھر سے ہم چائنا سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ ان دونوں ریجنز کے یعنی چائنیز جو حکام ہیں انہوں نے بھی، اور جو ہمارے گلف کنٹریز ہیں وہاں کے بھی جو بڑے ممالک ہیں جن کی سرمایہ کاری ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، 5 شعبوں میں بیسیکلی SIFC کے تحت سرمایہ کاری ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جن میں ایگریکلچر ہے، انرجی ہے، آپ کی IT ایکسپورٹس ہیں، آپ کی ڈیفنس ایکسپورٹس ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی مائنز اینڈ منرلز کا جو شعبہ ہے اس میں ہم ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس بڑھانے اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے SIFC کا انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا آرمی چیف کی طرف سے۔ تو آرمی چیف نے جب وزٹس کیے تو انہیں وہاں پہ فیڈ بیک دیا گیا ان ریجنز کی طرف سے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو بالکل کمفرٹیبل نہیں ہے، اگر سرمایہ کاری چاہیے تو پھر پاکستان کے لیے کے اندر اگر آپ کو سرمایہ کاری ہم سے چاہیے تو پھر اس کے لیے وی آر کمفرٹیبل ود شریف۔ تو اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف لاڈلے بن کے پاکستان آ رہے ہیں، اور میاں نواز شریف چونکہ آگے ان کا ٹارگٹ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے، اور شاید نون لیگ انہیں، شاید کیا بلکہ یقینی بات ہے کہ نون لیگ کی انہیں اکثریت جو ہے وہ آتی ہوئی اگلے الیکشن میں نظر نہیں آ رہی اس وقت کی۔ اگر ہم گراؤنڈ سچویشن کی بات کریں، گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں، گراؤنڈ سچویشن یہ ہے جناب کہ پنجاب کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے پاپولر جماعت ہے، سندھ کے اندر چلیں تحریک انصاف کے تنظیمی معاملات، باقی ایشوز ہیں، بلوچستان کے اندر بھی کچھ اکا دکا جگہوں پہ تحریک انصاف کی فٹ پرنٹس موجود ہیں، لیکن صرف پنجاب سے ہی اگر پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو سینٹر کے اندر گورنمنٹ ان کی پکی ہو جاتی ہے کہ KP کی سیٹیں ملا کے۔ تو PMLN پنجاب میں بھی PTI کے بعد دوسرے نمبر پر جا رہی ہے، تو میاں صاحب کو آگے جب گورنمنٹ بنانی ہے تو ظاہر ہے کولیشن پارٹنر کے ساتھ مل کے ہی گورنمنٹ بنانی ہے، تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بہتر، انہیں کولیشن پارٹنر جو ہے اس سے بہتر مل نہیں سکتا۔ تو اب جب کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے محاذ گرم کر دیا گیا، بہت زیادہ رگڑا دیا گیا، PMLN کو پنچنگ بیگ بنا لیا گیا ہے، ظاہر ان کا شکوہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ وہ ایک بڑی مشہور کہاوت بھی ہے کہ پنجابی میں جو کہا جاتا ہے، کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو، یعنی کہنا تین سنانا نون۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ نون لیگ کو رہی ہے، چونکہ سافٹ ٹارگٹ نون لیگ ہے، پنچنگ بیگ نون لیگ کو بنایا ہوا، حالانکہ وہ سنا جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو رہے ہیں، آرمی کو سنا رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں کیوں نون لیگ کے اوپر اتنی نوازشات آپ کر رہے ہیں، کہ ٹیکر کیبنٹ کے اندر بھی زیادہ لوگ نون لیگ کے چونکہ آگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کو بڑے تحفظات ہیں۔ اور دوسرا انہیں جو معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ اس لیے بھی سنا رہے ہیں کہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سے جڑی بڑی اہم شخصیات کے اٹھائے جانے کی، ان کے الیکشن سے پہلے ان کی گرفتاریوں کی، ان کے خلاف کیسز کے سپیڈ اپ ہونے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ ویسے بھی جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ چیئرمین نیب نے نیب ترامیم کے کیس کے اندر 7 جو اہم شقیں تھیں ان کے، جن کے تحت بہت سے لوگوں کے کیسز بند ہوئے تھے، ریفرنسز واپس ہو گئے تھے، ان کے ٹرائل دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے، ان کی ریفرنسز پر دوبارہ تحقیقات یا ٹرائل شروع کرنے کے حوالے سے سوموار کو چیئرمین نیب نے اجلاس بلا لیا ہے، اور اس پہ ڈیٹیلز انہوں نے جو ہے مانگ لی ہیں، طلب کر لی ہیں۔ تو امکان ہے کہ اگلے چند دنوں میں یا ہفتوں کے اندر پاکستان کے اندر پکڑ دکڑ کا ایک اور بڑے پیمانے پہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ ویسے بھی پاکستان کے اندر روایتی طور پر ایک نعرہ لگتا آیا ہے پاپولیرٹی کے لیے یا واٹ ایور جو بھی اس کا پرپس رہا ہے، کبھی بھی یہ نیک نیتی کے ساتھ تو نہیں لگا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب۔ تو لگتا ہے کہ اس مرتبہ پھر ہم وہی ماضی کو دہرانے جا رہے ہیں کہ پہلے احتساب پھر انتخاب کا نعرہ پاکستان کے اندر پھر سے لگے اور پھر سیاستدانوں کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے، احتساب کی چکی جو ہے اس میں سے گزارا جائے انہیں۔ لیکن اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ ہو، ظاہر ہے لوگوں نے پیسہ لوٹا ہے، پبلک منی لوٹا ہے، آپ کی اور میرے ٹیکسز کا پیسہ لوٹا گیا ہے، جو آپ کی میری ڈیولپمنٹ پہ لگنا تھا، جو کہ آپ کی میرے بچوں کی تعلیم پہ لگنا تھا، ہماری صحت کی فیسلٹیز کے اوپر لگنا تھا، وہ پیسہ لوٹ لیا گیا۔ تو یہ پیسہ لوٹنے والوں کا احتساب تو ہر صورت میں ہونا چاہیے، لیکن یہ احتساب کسی کو گھرانے یا کسی دوسرے کو اٹھانے کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیک نیتی کے ساتھ یہ احتساب کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جانا چاہیے۔ جب بھی بدنیتی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس کا انجام بھی
کبھی بھی اچھا ثابت نہیں ہو سکا۔ باقی راجہ ریاض صاحب نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں باضابطہ طور پر۔ باضابطہ ورڈ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پہلے وہ نون لیگ کے ساتھ انفارملی تھے، اب وہ باضابطہ شامل ہو گئے۔ لندن میں میاں نواز شریف کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی میرے پروگرام میں۔ اس ملاقات کے بعد وہ شامل بھی ہوئے میرے پروگرام میں مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ رائے صاحب آپ تو پہلے ہی آپ کے بارے میں بات ہوتی تھی کہ آپ اپوزیشن لیڈر تو ڈمی ہیں، آپ تو نون لیگ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور نون لیگ کی پوری رضامندی کے ساتھ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح کی اپوزیشن آپ کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، آپ بالکل ہی ایک آپ نے نرم اپوزیشن رکھی ہوئی ہے، تو آپ نون لیگ کے ٹکٹ کے چونکہ قائمت ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہلے سے تھی، تو اب آپ نے باضابطہ مل کے اس انڈرسٹینڈنگ کو مزید تقویت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میرے پاس بڑے آپشن تھے، نون لیگ نے رابطہ کیا تو انہوں نے بڑی میرے ساتھ مہربانی کی اور میں نے شمولیت اختیار کر لی۔ مجھے تو اور بڑی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے آفر بھی تھی، بہرحال مجھے نہیں پتا کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے کس کی طرف سے آفر تھی، میں بھی استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے ہوئی ہو، لیکن وہ PMLN میں چلے گئے۔ باقی انہوں نے کہا کہ میری میاں نواز شریف سے جو ملاقات ہوئی تو میاں نواز شریف پاکستان کے اندر جو آج کل مہنگائی ہے، جو پٹرول کی قیمت میں کل سے اضافہ ہوا، اس پہ بڑے پریشان ہیں۔ تو پروگرام میں وقت کم تھا ورنہ ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا اور میں نہیں پوچھ سکا ان سے، لیکن میں یہاں یہ سوال ان سے ضرور کرتا ہوں کہ میاں صاحب صرف پریشان ہی ہیں یا پشیمان بھی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو آج پاکستان کے اندر پالیسیز کا تسلسل ہے یہ ان کی اپنی PMLN کی یعنی شہباز شریف کی گورنمنٹ کی پالیسیز کی کنٹینیویشن ہے۔ پیٹرول جو 26 روپے مہنگا ہوا ناظرین، جو اسحاق ڈار صاحب IMF کے ساتھ معاہدہ کیا انہوں نے کہ 60 روپے پہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو لے کر جائیں گے، تو وہ 60 روپے پورے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس وقت وصول کی جا رہی، تقریباً 900 ارب روپے کا سالانہ ٹارگٹ ہے کہ وہ اکٹھے کرنے ہیں، اور یہ پیسہ جو ہے یہ ٹیکسز کے اندر بھی GST اس وقت زیرو کیا ہوا، اور 60 روپے جو ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لی جا رہی ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں $94 فی بیرل پہ پیٹرول جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ملا وہ تقریباً 252 روپے کا پڑا ہے۔ پھر اس میں فریٹ چارجز ہو گئے تقریباً 6.5 روپے، ڈیلرز کمیشن ہو گیا، OMCs کا مارجن ہو گیا 7 روپے 6 روپے ریسپیکٹیولی، اور اس پہ جا کے پھر 60 روپے کی جب ہم نے لگائی ہے لیوی تو تب جا کے قیمت ہماری 331 روپے پہ پہنچی ہے۔ اور میاں صاحب کو پریشانی تو ہے لیکن ساتھ پشیمانی بھی ہونی چاہیے کہ انہی کی حکومت کی پالیسیز کے تسلسل کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ حالات آج پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے پاکستان کے اندر آج جو اس وقت بنی ہوئی ہے۔ کل نئے چیف جسٹس نے حلف اٹھانا ہے، اور ثاقب نثار صاحب کا جو جسٹس عمر رضا بندیال تھے ان کا ٹینیور کیسا تھا، اور آنے والے چیف جسٹس جو کہ کل سے چارج سنبھالیں گے، یعنی آج سے چارج سنبھالیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے اس پہ بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔